He's become a living Google. It's a very exciting opportunity for us to find out what makes the human brain unique. دوستو انسانی تاریخ کا ایک غیر معمولی اور حقیقی واقعہ جسے کوئی بھی انسان سن کر حیرت میں پڑ سکتا ہے۔ 11 نومبر 1951 کو امریکہ کی ریاست یوٹا کے شہر سالٹ لیک سٹی، جہاں ایک ایسے شخص کی پیدائش ہوتی ہے جس کو ایب نارمل سمجھا گیا۔ دوستو پیدائش کے وقت ڈاکٹروں نے ان کے والدین سے کہا تھا کہ یہ بچہ کبھی عام زندگی نہیں گزار سکے گا، شاید کبھی یہ چل بھی نہ پائے۔ دوستو اس شخص کا نام تھا کم پیک، لیکن قدرت کا منصوبہ دوستو کچھ اور ہی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آگے چل کر اس نے ایسے حیران کن کام کیے جس نے پوری میڈیکل سائنس کو فرتہ حیرت میں ڈال دیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ایسا ممکن کیسے ہوا؟ دوستو کم پیک کی صرف 16 ماہ کی عمر میں کتابیں اس کو حفظ ہونا شروع ہوئی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ کتاب یا صفحے کو وہ پڑھتا نہیں تھا، بلکہ اسے اپنی آنکھوں سے سکین کر لیتا تھا۔ آپ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کم ایک وقت میں ایک آنکھ سے بائیں طرف کا صفحہ اور دوسری آنکھ سے دائیں طرف کا صفحہ جو ہے وہ آسانی سے پڑھ لیتا تھا۔ دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں آپ جیسے 2 صفحوں کو پڑھیں۔ دوستو ایسا کرنا انسانی دماغ کے لیے بھی کافی حیران کن ہے، اور ایسا کرنا کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ پوری کتاب محض 8 سے 10 سیکنڈ میں ختم کر لیتا تھا، اور اسے اپنی زندگی میں پڑھی گئی 12,000 کتابیں لفظ بلفظ یاد تھیں۔ دوستو بات محض کتابوں تک بھی نہیں تھی۔ اگر آپ ان سے کسی بھی شہر کا نقشہ پوچھ لیں یا پھر تاریخ کا کوئی بھی ان سے واقعہ یا کسی بھی سال کی کوئی بھی تاریخ پوچھیں تو وہ سیکنڈ میں جواب اس کا دے دیتا تھا۔ یعنی یہ صرف ایک دوستو مشین ہی کر سکتی، اس لیے انہیں چلتا پھرتا گوگل کہا جاتا تھا۔ اس پر دوستو ایک مشہور ہالی ووڈ کی فلم رین مین بھی اس کی زندگی سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی۔ اگر آپ کو وقت ملے تو اسے آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ ایک بار ایک ماہر نفسیات نے انہیں چیک کرنے کے لیے ایک پیچیدہ کتاب دی۔ کم نے کیا کیا کہ اس نے اسے محض 8 سے 10 سیکنڈ میں مکمل پڑھ کر کتاب جو ہے واپس اسی کو دے دی۔ جب ان سے کسی بھی پیراگراف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے وہ لفظ بر لفظ سنا دیا۔ دوستو ان کا دماغ ایک کیمرے کی طرح کام کرتا تھا جو تصویر کھینچ کر یادداشت میں محفوظ کر لیتا تھا۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ ایسا کس طرح ہو رہا تھا جبکہ کم جسمانی طور پر لاغر تھا کہ وہ اپنے کپڑے تک خود نہیں پہن سکتا تھا، ایک بٹن تک بھی وہ بند نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو سائنسدانوں نے جب کم پیک کے دماغ کا MRI سکین کیا تو وہ دنگ رہ گئے۔ عام انسان کے دماغ کے دوستو 2 حصے، ایک خاص برج ان کو جوڑتی ہے جیسے جس کو کورپس کلوزم کہا جاتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہاں پر یہ تھی کہ یہ پل سرے سے کم کے دماغ میں موجود ہی نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دماغ کے دونوں حصے تھے انہوں نے آپس میں معلومات کا تبادلہ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک غیر معمولی بات، ان کے دماغ میں ڈیٹا سٹور کرنے کی گنجائش جو تھی وہ عام ہزاروں گنا زیادہ تھی۔ اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی کہ کم کی یادداشت اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اگر آپ انہیں بتاتے کہ آپ 15 اگست 1985 کو پیدا ہوئے تو فوراً آپ کو بتا سکتا تھا کہ اس دن جمعرات کا دن، کہیں نہیں وہ یہ بھی بتا دیتا کہ اس دن اخباروں میں جو بڑی بڑی سرخیاں تھیں وہ کون سی تھی۔ دوستو یہ بھی کہ زندگی کا 10,000واں دن آپ کا کب آئے گا۔ دوستو یہ واقعی خود میں ایک کمال کی
کہ اگر آپ مزید سننا چاہتے ہیں تو وہ دنیا کے کسی بھی شہر کے ٹیلی فون کوڈز نقشے تک کی نشاندہی جو ہے وہ کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب دوستو یہ تھا کہ کیم تاریخ کے انسائکلوپیڈیا تھے۔ دوستو کیم دسمبر 2009 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن وہ سائنس کے لیے ایک ایسا معمہ چھوڑ گئے جس نے ثابت کیا کہ انسانی دماغ کی صلاحیتیں لامحدود ہیں۔ all together. August 25th. Tuesday. ایک عجیب و غریب تضاد بھی یہاں پر موجود ہے۔ کیم کا دماغ ایک سپر کمپیوٹر تھا، وہیں اس کا جسم اتنا دوستو کمزور تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی اکیلے نہیں رہے۔ سوال یہ تھا کہ ایسا تضاد کیوں تھا؟ دوستو سائنسدانوں کا یہ ماننا تھا کہ اس کے دماغ کے دو حصوں کو جوڑنے والا جو کورپس کلوزم تھا وہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کا دماغ جو تھا ان لمیٹڈ ڈیٹے کو سٹور کرنے کے قابل ہو گیا تھا، لیکن اس نے ان کے جسمانی توازن کی جو صلاحیت تھی وہ اس کو کم کر دیا تھا یا وہ چھین لی تھی۔ دوستو یہ تھی کیم کی زندگی کی کہانی، ایک شخص جو جسمانی طور پر تو معذور تھا لیکن دماغی طور پر اتنا حیران کن کہ جیسے کوئی عجوبہ ہو۔ امید ہے کہ کیم کی زندگی کے متعلق یہ جانکاری میری طرح آپ کو بھی عجیب و غریب لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور پھر کسی ایسی کہانی کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، لیکن آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولا۔ آپ کا بہت شکریہ۔